دیکھ رہے ہیں حرف مراد. میں ہوں شہزاد عاطف اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم محمد جوہر. آج کا موضوع ہے گفتگو. سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، ہر شخص بات کر رہا ہے. تو میرا سر آپ سے سوال ہے کہ جب ہر شخص سوشل میڈیا پر گفتگو کر رہا ہے تو کیا اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یقیناً بات ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو گفتگو، مکالمہ، ویڈیوز، یعنی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ جو ایک طرح کی طغیانی ہم دیکھتے ہیں چیزوں کی، خود اس کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے بنیادی رول ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے. یعنی ٹیکنالوجی کے جو ابتدائی ریولوشن تھے، جب نئی ٹیکنالوجی سامنے آئی تو انہوں نے انسان کے جو میکان کی فعل ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کو یا اس کی پیداوار کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا. یعنی انسان کا میکان کی فعل ٹیکنالوجی سے مدد پا کر غیر معمولی طور پر نتیجہ خیز ہو گیا. اسی طرح سے بیسویں صدی کے اواخر میں کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو سامنے آئی، اس کا تعلق انسانی عمل سے کہیں بڑھ کر ہمارے شعور اور اس کی جو ایک فنکشننگ ہے، اس کی جو ایک پروڈکٹیوٹی ہے، اس سے ہے. یعنی نئی ٹیکنالوجیز نے ورڈ پروسیسنگ کی غیر معمولی جو سہولتیں ہیں اور غیر معمولی مواقع جو ہیں تصویر کے اور لفظ کی پروسیسنگ کے، وہ متعارف کرائے ہیں، اور ایک طرح سے انسانی شعور کی پروڈکٹیوٹی کو غیر معمولی حد تک بڑھا دیا ہے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. یعنی لفظ جو ہے وہ ایک پروسیسنگ کے عمل سے جو گزرتا ہے، یعنی لفظ کی جو ایک طرح سے انڈسٹریلائزیشن ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی میں غیر معمولی جو اضافہ ہوا ہے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی کو باقی رکھ سکا ہے. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جدید ڈیجیٹل ایج میں لفظ اپنے یعنی پروسیسنگ کے جو غیر معمولی مواقع اور مظاہر سامنے آ رہے ہیں، اس میں اپنے معنی کو باقی نہیں رکھ سکا. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، تحریریں لکھی جا رہی ہیں، اس میں دو چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور وہ دونوں درست ہیں. بنیادی ایک چیز ہے کہ ہر انسان اپنے تجربے کو موضوع بناتا ہے. یعنی ہر انسان کا جو تجربہ ہے وہ ویلڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آدمی اس تجربے کی بنیاد پر واعظ و نصیحت سے کام لیتا ہے. یعنی اس کا ایک اخلاقی ایک اس کی سینس ہے، وہ جن چیزوں سے اریٹیٹ ہوتی ہے یا وہ ان کو موضوع بناتا ہے یا وہ اپنے تجربے کو موضوع بناتا ہے. لیکن واعظ و نصیحت اور تجربہ، یہ دونوں چیزیں اس مکالمے کی، گفتگو کی اور لفظوں کا جو سیلاب ہے وہ ان کو بہا کر لے جاتا ہے، اور وہ کوئی بہت زیادہ معنی خیز یا نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے. اس کی سب سے بڑی مثال میڈیا ہے. یعنی میڈیا میں جیسے پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اخبار کی عمر جو ہے وہ چند گھنٹے ہوتی ہے، اسی طرح سے آج کل ویڈیو اور جو فیس بک پر، یوٹیوب پر اور باقی جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، ان کی عمر بھی بہت زیادہ کم ہے. اور اس میں لفظ جس پروسیسنگ کے جس میتھڈ سے گزرتا ہے، اس سے اس کی معنویت بہت غیر معمولی طریقے سے متاثر ہوئی ہے. یعنی پروسیسنگ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زندہ چیز کو پروسیس نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر ہم نے فرض کیا گوشت پروسیس کرنا ہے یا نیچر کی چیزوں کو پروسیس کرنا ہے، تو زندہ چیز پروسیس نہیں ہو سکتی. پروسیس وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی زندگی سے محروم ہو جائے. تو لفظ کی زندگی، لفظ کی روح اس کا معنی ہے، اور لفظ جب اپنے معنی سے محروم ہو جاتا ہے تو وہ پروسیسنگ کی فیز میں داخل ہو جاتا ہے. تو سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو بھی کچھ حاصل ہو رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ انسان یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی میں انسان کی سیلف یا اس کی جو خودی ہے وہ جس غیر معمولی بحران کا شکار ہے، جینوئن ایکسپیرینس جو ہے انسان کا وہ اسے حاصل نہیں ہے.
جسے کہتے ہیں کہ وی آر انکریزنگلی لوزنگ آور سیلف ان دا ماڈرن ورلڈ. یعنی ہم یعنی سسٹم کا دباؤ اس قدر ہے کہ ہماری جو ہیومن یا مورل سیلف ہے وہ تحلیل ہوتی جا رہی ہے، اور مورل سیلف کے تحلیل ہونے کی وجہ سے ہم کسی بڑے اخلاقی یا انسانی تجربے سے محروم ہو گئے ہیں. تو گفتگو کی سطح جو ہے یا لکھنے کی سطح وہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کی ہے. یعنی کہ انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ میں فوری طور پر جس اذیت میں یا جس الجھن میں یا جس ڈسٹریکشن میں ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے اس سے نجات دے دے. تو جو اس وقت جتنے بھی میڈیا ہیں، سوشل میڈیا ہیں یا باقی میڈیا ہیں، ان پہ جو چیزیں بھی آ رہی ہیں وہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سیلف کی جو کرائسس ہے یا اذیت ہے اس سے وہ مجھے ڈسٹریکٹ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. تو سر جو گفتگو ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو سر اس گفتگو کو ہم اس کا کوئی معیار بھی بنا سکتے ہیں، کوئی طے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو شے ہے نا، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے تو چیزوں کی جو انسان میں ایک طلب ہے یا اس کی جو ضرورت ہے وہ بہت محدود ہے. لیکن جدید عہد نے انسان میں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے، دوسرے ثقافتی ذرائع سے چیز کی طلب کو یا اس کی خواہش کو، اور ایسی چیزیں جو وہ جن کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ اسے وہ اس کے لیے اس کی وہ ضرورت ہے، اس کی طلب کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا ہے. جس طریقے سے اشیاء کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن گیا ہے کہ میں انہیں پوزیس کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں. ڈپارٹمنٹل سٹور میں میں جاتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں سارا ڈپارٹمنٹل سٹور گھر لے جاؤں. تو لفظ بھی چونکہ آبجیکٹ ہے اور وہ اس کی حیثیت وہ چونکہ ایک زندہ آبجیکٹ ہے، تو جدید عہد میں وہ زندہ نہیں رہا، اور اس کی طرف بھی میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسی طرح کا ہو گیا ہے کہ میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. یعنی ڈیٹا جو ہے، لفظ یا جو مکالمہ ہے، گفتگو ہے، لکھا ہوا لفظ ہے، کہا ہوا لفظ ہے، وہ اب میں جس طریقے سے اشیاء ڈپارٹمنٹل سٹور میں پائی جاتی ہیں، اس طرح سے جو لفظ ہے وہ ڈیٹا کی صورت میں اسے محفوظ کرنا چاہتا ہوں. تو میری جو حرص ہے اشیاء کی وہ اب ڈیٹا کی طلب اور اس کی حرص میں تبدیل ہو گئی ہے. تو جو لفظ اپنے معنی سے خالی ہو کر ڈیٹا بن جائے وہ کسی طاقت میں یا کسی پروڈکٹیو پروسیس میں تو ضرور کام آ سکتا ہے، لیکن وہ میری اخلاقی یا کوئی روحانی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. وہ میری معاشی ضروریات پوری کر سکتا ہے، یا اگر ہم زیادہ درست معنی میں کہیں تو وہ میری میکانیکی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ میری کسی اخلاقی یا روحانی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. بہت زیادہ بھی اگر ہم فرض کیا تین مارے جیسے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ ایک جیسے کپڑا جو ہوتا ہے اسے ہم کلف لگاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اکڑ جاتا ہے. تو یہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے یہ بھی آدمی کو کلف لگانے کے برابر ہے. وہ تھوڑی دیر اس کو کلف لگاتے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب وہ اس کمرے سے یا اس گفتگو کے ماحول سے باہر آتا ہے تو پھر وہی ایک بے جان سی مخلوق کی طرح سے زمین پر گر جاتا ہے. تو آج کل لفظوں میں جو ہے وہ کوئی معنی چونکہ باقی نہیں رہا. وہ قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آتی ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے ان کی قدموں کو ثابت قدمی جو ہے عطا کرتے ہیں. یعنی لفظ جو ہے وہ انسان کے عزم کی ثابت قدمی کے لیے اہم ہے، وہ اس کے امید کو زندہ رکھتا ہے، وہ اس کے شعور کو روشن رکھتا ہے. لیکن جدید عہد میں لفظ چونکہ پروسیسنگ کے جس ایک فیز سے گزرتا ہے، اس کے بعد لفظ جب ڈیٹا بن جائے تو میری وہ کسی اخلاقی یا روحانی بہتری کے قابل نہیں رہتا. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارا مجلسی نظام جو تھا وہ گفتگو کے ذریعے ہماری ذہن سازی کر رہا تھا، ہم سیکھ رہے تھے. تو اب جو ہمارا مجلسی نظام جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس صورت میں ہماری گفتگو کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیں، جو اصل میں ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مجلسی جو نظام ہے اس کی اساس انسانی تعلق پر تھی. گفتگو تربیت کا ذریعہ اس وقت ہوتی ہے، انسان پر اثر انداز اس وقت ہوتی ہے
جب اس کی بنیاد میں کوئی انسانی تعلق کار فرما ہو، جس کی بنیاد اخلاق کی ہو۔ تو آج کے دور میں چونکہ انسانی تعلق جو ہے وہ سسٹم کی میکینکس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اس لیے آج جو سوشل میڈیا ہے یا یہ جو فیس بک ہے یا جو بھی گفتگو ہے جدید عہد میں جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ امپرسنل ہے۔ جب ہم امپرسنل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی انسانی تعلق باقی نہیں رہا، ایک واقفیت باقی رہ گئی ہے، کوئی انسانی تعلق باقی نہیں رہا۔ تو جہاں انسانی تعلق ہی باقی نہ رہے تو گفتگو جو ہے وہ معلومات میں اضافہ تو کر سکتی ہے لیکن کسی اخلاقی یا شعوری بہتری کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ بہت شکریہ، ہم سر کے شکر گزار ہیں، اور ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں گے اور اپنی آراء سے ہمیں نوازیں گے۔ انشاءاللہ ہم مزید سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔